واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نمبر 27 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بلاوے پر حضرت خالد مدینہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کی قسم تم میرے معاملے میں نا انصافی کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ خالد نے کہا کہ مال غنیمت سے، اور یہ کہہ کر کہ 60,000 سے جس قدر زیادہ رقم نکلے وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ چنانچہ 20,000 روپے زیادہ نکلے اور وہ بیت المال میں داخل کر دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ خالد، واللہ تم مجھ کو محبوب بھی ہو اور میں تمہاری عزت بھی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر تمام عمالان ملکی یعنی مفتوحہ اسلامی ریاستوں کے گورنرز کو لکھ بھیجا کہ میں نے خالد کو ناراضی سے یا خیانت کی بنا پر موقوف نہیں کیا، لیکن چونکہ میں دیکھتا تھا کہ لوگ اس کے مفتوح ہوتے جاتے ہیں، اس لیے میں نے ان کو معزول کرنا مناسب سمجھا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ ناظرین، ان واقعات سے ایک نکتہ بین شخص بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ خالد کی معزولی کے کیا اسباب تھے اور اس میں کیا مصلحت تھی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں امواس کی وبا کی جانب۔ 18 ہجری سن 639 سن عیسوی۔ ناظرین، اس سال شام و مصر و عراق میں سخت وبا پھیلی اور اسلام کی بڑی بڑی یادگاریں خاک میں چھپ گئیں۔ وبا کا آغاز 17 ہجری کے اخیر میں ہوا اور کئی مہینے تک نہایت شدت رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اول جب خبر پہنچی تو اس کی تدبیر اور انتظام کے لیے خود روانہ ہوئے۔ ناظرین، سرغ ایک مقام کا نام پہنچ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے جو ان کے استقبال کو آئے تھے معلوم ہوا کہ بیماری کی شدت بڑھتی جاتی ہے۔ مہاجرین اولین اور انصار کو بلایا اور رائے طلب کی۔ ناظرین، مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی، لیکن پھر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ کا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ کل کوچ ہے۔ ناظرین، حضرت ابو عبیدہ چونکہ تقدیر کے مسئلے پر نہایت سختی کے ساتھ اعتقاد رکھتے تھے، ان کو نہایت غصہ آیا اور تیش میں آ کر کہا، افراد من قدر اللہ، یعنی اے عمر تقدیر الہی سے بھاگتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی سخت کلامی کو گوارا کیا اور کہا، ہاں تقدیر الہی سے بھاگتا ہوں، مگر بھاگتا بھی تقدیر الہی کی طرف ہوں۔ غرض خود مدینہ چلے آئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ مجھ کو تم سے کام ہے، کچھ دنوں کے لیے یہاں آ جاؤ۔ ناظرین، ابو عبیدہ کو خیال ہوا کہ وبا کے خوف سے بلایا ہے۔ جواب نے لکھ بھیجا کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا، میں مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے ٹل نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خط پڑھ کر روئے اور لکھا کہ فوج جہاں اتری ہے وہ نشیب اور مرطوب جگہ ہے، اس لیے کوئی عمدہ موقع تجویز کر کے وہاں اٹھ جاؤ۔ ناظرین، ابو عبیدہ نے اس حکم کی تعمیل کی اور جابیہ میں آ کر مقام کیا جو آب و ہوا کی خوبی میں مشہور تھا۔ جابیہ پہنچ کر ابو عبیدہ بیمار پڑے۔ جب زیادہ شدت ہوئی تو لوگوں کو جمع کیا اور نہایت پر اثر الفاظ میں وصیت کی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور چونکہ نماز کا وقت آ چکا تھا، ناظرین حکم دیا کہ وہی نماز پڑھائیں۔ ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ ناظرین، بیماری اسی طرح زوروں پر تھی اور فوج میں انتشار پھیلا ہوا تھا۔ عمر بن العاص نے لوگوں سے کہا کہ یہ وبا انہی بلاؤں میں سے ہے جو بنی اسرائیل کے زمانے میں مصر پر نازل ہوئی تھی، اس لیے یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ ناظرین، معاذ نے سنا تو منبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھا اور کہا کہ یہ وہ بلا نہیں ہے بلکہ خدا کی رحمت ہے۔ ناظرین، خطبے کے بعد خیمہ میں آئے تو بیٹے کو بیمار پایا۔ نہایت استقلال کے ساتھ کہا، اے فرزند، یہ خدا کی طرف سے حق ہے، دیکھ شبہ میں نہ پڑنا۔ ناظرین، بیٹے نے جواب دیا، خدا نے چاہا تو آپ مجھ کو صابرین پائیں گے، یہ کہہ کر انتقال کیا۔ ناظرین، معاذ بیٹے کو دفنا کر آئے تو خود
خود بیمار پڑ گئے عمرو بن العاص کو خلیفہ مقرر کیا، اور اس خیال سے کہ زندگی خدا کے قرب کا حجاب تھی بڑے اطمینان اور مسرت سے جان دی۔ ناظرین، مذہب کا نشہ بھی عجیب چیز ہے۔ وبا کا وہ زور تھا اور ہزاروں آدمی لقمہ اجل ہوتے جاتے تھے، لیکن معاذ اس کو خدا کی رحمت سمجھتے اور کسی قسم کی کوئی تدبیر نہ کی۔ لیکن حضرت معاذ کے انتقال کے ساتھ انہوں نے مجمع عام میں خطبہ پڑھا اور کہا کہ وبا جب شروع ہوتی ہے تو آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اس لیے تمام فوج کو یہاں سے اٹھ کر پہاڑوں پر جا رہنا چاہیے۔ اگرچہ ان کی رائے بعض صحابہ کو جو معاذ کے ہم خیال تھے ناپسند آئی، یہاں تک کہ ایک بزرگ نے اعلانیہ کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تاہم عمرو بن العاص نے اپنی رائے پر عمل کیا۔ فوج ان کے حکم کے مطابق ادھر ادھر پہاڑوں پر پھیل گئی اور وبا کا خطرہ جاتا رہا۔ ناظرین، لیکن یہ تدبیر اس وقت عمل میں آئی کہ 25,000 مسلمان جو آدھی دنیا فتح کرنے کے لیے کافی ہو سکتے تھے، موت کے مہمان ہو چکے تھے۔ ناظرین، ان میں جلیل القدر اور عظیم الشان رتبہ کے مالک امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یزید بن ابی سفیان، حارث بن ہشام، سہیل بن عمرو، عتبہ بن سہیل بڑے بڑے درجہ کے لوگ تھے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان تمام حالات سے اطلاع ہوتی رہتی تھی اور مناسب احکام بھیجتے رہتے تھے۔ یزید بن ابی سفیان اور معاذ کے وصال کی خبر آئی تو حضرت امیر معاویہ کو دمشق اور شرجیل کو اردن کا حاکم مقرر کیا۔ ناظرین، اس قیامت خیز وبا کی وجہ سے فتوحات اسلام کا سیلاب دفعتاً رک گیا۔ فوج بجائے اس کے کہ مخالف پر حملہ کرتی، خود اپنے حال میں گرفتار تھی۔ ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں، جو لوگ مرے تھے ان کا مال و اسباب مارا مارا پھرتا تھا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حالات سے مطلع ہو کر شام کا قصد کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کی حکومت دی اور خود ایلا کو روانہ ہوئے۔ ناظرین، یربان کا غلام اور بہت سے صحابہ ساتھ تھے۔ ایلا کے قریب پہنچے تو کسی مصلحت سے اپنی سواری غلام کو دی اور خود اس کے اونٹ پر سوار ہو گئے۔ ناظرین، راہ میں جو لوگ دیکھتے تھے کہ امیر المومنین کہاں ہیں، فرماتے کہ تمہارے آگے اسی حیثیت سے ایلا آئے اور یہاں 2 روز قیام کیا۔ ناظرین، گز کا کرتا جو زیب تن تھا کجاوے کی رگڑ کھا کھا کر پیچھے سے پھٹ گیا، مرمت کے لیے ایلا کے پادری کے حوالے کیا۔ اس نے خود اپنے ہاتھ سے پیوند لگائے اور اس کے ساتھ ایک نیا کرتا تیار کر کے پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کرتا پہن لیا اور کہا کہ اس میں پسینہ خوب جذب ہوتا ہے۔ ناظرین، ایلا سے دمشق آئے اور شام کے اکثر اضلاع میں 2-2 4-4 دن قیام کر کے مناسب انتظامات کیے، فوج کی تنخواہیں تقسیم کی۔ ناظرین، جو لوگ وبا میں ہلاک ہوئے تھے ان کے دور و نزدیک کے وارثوں کو بلا کر ان کی میراث دلائی۔ ناظرین، سرحدی مقامات پر فوجی چھاؤنیاں قائم کی، جو اسامیاں خالی ہوئی تھی ان پر نئے عہدے دار مقرر کیے۔ ناظرین، ان باتوں کی دوسری تفصیل دوسرے حصے میں آئے گی۔ چلتے وقت لوگوں کو جمع کیا اور جو انتظامات کیے تھے ان کے متعلق تقریر کی۔ ناظرین، اس سال عرب نے سخت قحط پڑا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت مستعدی سے انتظام نہ کیا ہوتا تو ہزاروں لاکھوں آدمی بھوکوں مر جاتے۔ اسی سال مہاجرین اور انصار اور قبائل عرب کی تنخواہیں اور روزینے مقرر کیے۔ چنانچہ ان انتظامات کی تفصیل بھی دوسرے حصے میں آئے گی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں قیصاریہ کی فتح کی جانب۔ قیصاریہ کی فتح شوال 19 ہجری بمطابق سن 640 سن عیسوی۔ ناظرین، یہ شہر بحر شام کے ساحل پر واقع ہے اور فلسطین کے اضلاع میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج ویران پڑا ہے، لیکن اس زمانے میں بہت بڑا شہر تھا اور بقول بلازری کے 300 بازار آباد تھے۔ ناظرین، اس شہر پر اول سن 13 ہجری بمطابق سن 635 سن عیسوی میں عمرو بن العاص نے چڑھائی کی اور مدت تک محاصرہ کیے پڑے رہے، لیکن فتح نہ ہو سکا۔ ابو عبیدہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو ان کی جگہ مقرر کیا تھا اور حکم دیا کہ
کہ قیصاریہ کی مہم پر جائیں۔ ناظرین وہ 17,000 کی جمعیت کے ساتھ روانہ ہوئے اور شہر کا محاصرہ کیا، لیکن 18 ہجری بمطابق سن 639 عیسوی میں جب بیمار ہوئے تو انہوں نے امیر معاویہ یعنی اپنے بھائی کو اپنے قائم مقام کر دیا اور خود دمشق چلے آئے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 28 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔